اسلامی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو قیامت تک آنے والے آخری انسان کی تمام جسمانی اور روحانی ضروریات کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ جو شخص بھی حضرت محمد عربی کو طبیب اعظم تسلیم کر لیتا ہے، ان کی ہدایات پر عمل کرتا ہے، وہ اپنی دینی زندگی بہتر کرتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی سنوار کر بے شمار کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے صرف نسخہ تلبینہ کو اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ بنا لیں تو بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد سے مالا مال ہو کر نہ صرف صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے مثالی نمونہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کریں۔ تلبینہ کے متعلق چند مبارک حدیث اور ساتھ ہی اس پر ہونے والی سائنسی تحقیقات پیش خدمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکم ہوتا تھا کہ اس کے لیے جوں کا تلبینہ تیار کیا جائے، پھر حکم فرماتے کہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے، یہ اس کی کمزوری کو یوں دور کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتار دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیا کرتی تھی اور فرماتی تھی اگرچہ بیمار اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن یہ اس کے لیے از حد مفید ہے۔ اسی مسئلے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں واقعہ اضافہ ہے کہ جب بیمار کے لیے دلیا پکایا جاتا تھا تو دلیے کی ہنڈیاں اس وقت تک چولہے پر چڑھی رہتی تھی جب تک وہ یا تندرست ہو جائے یا فوت ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گرم گرم دلیا مریض کو مسلسل اور بار بار دینا اس کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور اس کے جسم میں بیماری کا مقابلہ کرنے کی استعداد کو پیدا کرتا ہے۔ فیٹیگ دور کرنے کے لیے اور تھکن کو پریشانی دور کرنے کے لیے تلبینہ کا استعمال ضروری ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں کوئی وفات ہوتی تو دن بھر افسوس کرنے والی عورتیں آتی رہتی تھی۔ جب باہر کے لوگ چلے جاتے اور گھر کے افراد اور خاص لوگ رہ جاتے تو وہ تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتے، پھر سرید تیار کیا جاتا، تلبینہ کی ہنڈیا کو سرید کے اوپر ڈال دیتی اور کہا کرتی تھی کہ میں نے نبی پاک کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ مریض کے دل کے جملہ امراض کا علاج ہے اور دل سے غم کو دور کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی نبی پاک سے بھوک کی کمی کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تلبینہ کھانے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ تمہارے معدوں سے غلاظت کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر صاف کر لیتا ہے۔ نبی پاک کو سرید کھانا سب سے زیادہ پسند تھا، مریض کے لیے انہیں اس کے بعد تلبینے سے بہتر کوئی چیز پسند نہ تھی۔ اس میں جوں کے فوائد کے ساتھ ساتھ شہد کی افادیت بھی شامل ہو جاتی تھی، مگر وہ اسے گرم گرم کھانے، بار بار کھانے اور خالی پیٹ کھانے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تلبینہ دل کے تمام مسائل کا مکمل علاج ہے۔ تلبینہ مریض کے دل کو سکون دیتا ہے اور وحشت کو دور کرتا ہے۔ تلبینہ کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ تلبینہ ڈپریشن کو دور کرتا ہے، مایوسی کا علاج ہے، کمر درد کا بہترین علاج ہے، خون میں ہیموگلوبن کی شدید کمی کو پورا کرتا ہے، حافظہ کی کمی کو فوری دور کرتا ہے، بھوک کی کمی ختم کرتا ہے، وزن کی کمی پوری ہو جاتی ہے، کولیسٹرول کی زیادتی ختم کر دیتا ہے، ذیابیطس کے مریضوں کی بلڈ شوگر لیول کنٹرول کرتا ہے، دل کے مریضوں کی شفا یابی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، قبض کا بہترین علاج ہے، آنتوں کی تکالیف کا ازالہ کرتا ہے، معدے کے ورم کو دور کرتا ہے، السر کے مریضوں کے لیے آسمانی علاج ہے، کینسر کو ختم کرنے میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تلبینہ سے متعلق سائنسی انکشافات۔ تلبینہ 3 اعضاء پر مشتمل ایک قوت بخش غذائی مرکب ہے اور بقیہ بارلے کا نام ہے، جس میں جزو اعظم جوں جو 2 اعضاء دودھ اور شہد ہیں جو کوٹ کر دودھ میں پکائے جاتے ہیں اور شہد کو مٹھاس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جدید سائنس میں بھی اس مرکب کو انسانی جسم کے لیے بہت مفید قرار دیتا ہے۔ امریکہ کے ماہرین غذائیت کی تحقیق کے مطابق
یہ غذا خون میں شکر اور چربی کی مقدار کو متوازن اور منظم رکھتی ہے۔ جو میں چیپ دار ریشے ہوتے ہیں جو خون میں کولیسٹرول اور شکر کی مقدار کو گھٹا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر جیمز اینڈرسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جو کا ریشہ جب کولوں میں پہنچتا ہے تو اس میں ان جراثیم کے عمل سے شمسی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں خمیری کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تیزابات خون میں جذب ہو کر جسم میں نشاستے کی پیداوار بند کر دیتے ہیں، جس سے خون میں شکر کی مقدار کم اور مستحکم ہو جاتی ہے، اور یہ بات ذیابیطس کے مریضوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ تلبینہ بنانے کے مختلف طریقے۔ طریقہ نمبر 1، 1 پاؤ دودھ میں 3 کھانے والے چمچ جو کا دلیا ڈال کر 45 منٹ تک دھیمی آنچ پر پکائیں اور وقفے وقفے سے چمچہ ہلاتے رہیں یہاں تک کہ کھیر جیسی بن جائے۔ پھر چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور حسب ذائقہ خالص شہد ملا لیں۔ اگر شہد موجود نہ ہو تو 3 عدد کھجوریں شامل کر لیں۔ آپ کے لیے تلبینہ تیار ہے۔ تنبیہ، یہ بات ذہن میں لازمی رکھنی چاہیے کہ ایلومینیم کا برتن ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معدہ اور آنتوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک مومن کی پہلی ترجیح مٹی کا برتن ہونا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے وہ نہ دستیاب ہو سکے تو تانبے کا برتن، مگر شرط یہ ہے کہ کلی کیا ہوا ہو، یا پھر انتہائی مجبوری کے درجے میں اسٹیل کا برتن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ نمبر 2، 3 چمچ ثابت جون لے کر تھرماس میں ڈال دیں اور پھر اسے گرم پانی سے بھر کر بند کر دیں اور کم از کم 8 گھنٹے کے لیے رات یا پھر دن میں چھوڑ دیں۔ 8 گھنٹے گزرنے کے بعد پانی چھان لیں۔ یہ جو کا بہترین پانی حاصل ہوگا جو بہت سارے امراض میں شفا یابی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ بہتر ہے کہ اس پانی کو خالی پیٹ کم از کم 40 دن پابندی سے پی کر اس کے فوائد کا از خود مشاہدہ کریں۔ پانی چھان کر جو حاصل ہو اسے گرم دودھ میں تھوڑی دیر ابال دیں۔ لیجیے آپ کا ایک اور قسم کا تلبینہ صرف چند منٹوں میں تیار ہو گیا۔ پھر اس میں شامل کر دیں شہد یا پھر کھجوریں شامل کریں۔ طریقہ نمبر 3، 1 کلو جو کا دلیا یا ثابت جو 2 لیٹر پانی میں یا 2 لیٹر دودھ میں دھیمی آنچ پر 2 گھنٹے پکا لیں۔ جب یہ گل جائے تو اسے اتار کر ٹھنڈا کر کے فریج میں رکھ لیں۔ پھر روزانہ حسب ضرورت دودھ میں شامل کر کے شہد، کھجوریں، خشک میوہ جات، کیلے، چاکلیٹ وغیرہ عمدہ قسم کا تلبینہ ملک شیک بنا لیا جائے۔ یہ شیک نہ صرف انتہائی غذائیت سے بھرپور عمدہ قسم کا ناشتہ ہے جسے صبح کم سے کم وقت میں پینا بہت ہی آسان ہوگا، بلکہ اسکول جانے والے بچوں کے لیے اور دفتر جانے والے افراد کے لیے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یاد رہے، 2 گلاس تلبینہ شیک پی کر کم از کم 3 گھنٹے بعد شدید بھوک کا تقاضا اٹھے گا۔ اس وقت آپ کے پاس کھانا ہونا لازمی ہے۔ آخر میں اپنے تاجر بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ تلبینہ میں استعمال ہونے والی تمام چیزیں انتہائی قیمتی ہیں۔ اگر یہ خالص اور قدرتی بآسانی دستیاب ہو جائیں، لہٰذا تاجر حضرات کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بغیر انجیکشن لگا ہوا، بغیر برف یا بغیر پانی ملایا ہوا دودھ، خصوصاً گائے کا دودھ، عوام تک پہنچانے کا انتظام کریں اور یہی سنت کو گھر گھر پہنچانے میں اہم کردار ادا کریں تاکہ حلال روزگار کے مواقع بھی بے روزگاروں کو میسر آئیں اور خالص اور قدرتی چیزیں لوگوں کو آسانی سے ملنا شروع ہو جائیں، تاکہ ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آ سکے اور لوگ حقیقی صحت مند زندگی گزارنے کا مزہ لے سکیں اور زندگی کے ایام بیماریوں میں اور ہسپتالوں کے چکر لگانے اور ڈاکٹروں کی منت اور خوشامد کرنے سے محفوظ رہ کر اپنی قیمتی زندگی دنیا اور آخرت کی خیر و برکات سمیٹنے میں گزار دیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔